السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابرطاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی جو میرے مہمان بنے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شرازی صاحب ہیں، متعلق رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، اور بڑے ایک سوچ ایک سمجھ کے ساتھ اپنی پارٹی کا نظریہ بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے لیے ہمہ وقت کام کرتے ہیں، اور اس کی جدوجہد کے لیے اپنی انقلابی بنیاد پہ جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے تو شرازی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے وقف کیا۔ شرازی صاحب، جماعت اسلامی جو پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی اپنا کردار نبھا رہی ہے کسی نہ کسی حد تک، آخر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت تک اقتدار حاصل نہ کر سکی؟ لیکن جماعت اسلامی کا میں نے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی الحمدللہ ایک نظریاتی جماعت ہے، نظریے کے لیے کام کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان جس نظریے کے اوپر بنا ہے وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس نظریے کی حامل جماعت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انفرادی زندگی میں بھی اللہ کا دین غالب ہو، اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی اللہ کا دین غالب ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں مسجد میں ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے بینک کا سارا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے، وہاں جا کے ہم اللہ کی کبریائی نہیں بیان کر رہے ہوتے۔ ہم مسجد میں اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں میں لاڈ نکالے کا نظام ہے، بے خدا نظام میں تعلیم ہے، وہاں اللہ کی کبریائی نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح ہم عدلیہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں جو ہے نا انگریز کا قانون چل رہا ہے، ہمارا جو ہے نا جو دینی علوم ہے یا لا ہے وہ پسے کچھ ڈال دیا جاتا ہے وہاں اس کے مطابق۔ یا اسی طرح پارلیمنٹ ہے، وہ قانون سازی جو کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کر رہی ہوتی ہے۔ جماعت اس نظریے کے اوپر کاربند ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی انفرادی زندگی اور آپ کی اجتماعی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزرنی چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ اب یہ نظریہ ہے، اس نظریے کے اوپر الحمدللہ دین کے لوگوں نے ہماری بات مانی ہوئی ہے اور وہاں سے جیتتے ہیں۔ آپ دیکھیں چترال میں جو نا عبدالاکبر چترالی صاحب کی اس بات کو لوگوں نے قبول کر لیا، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ کراچی میں نعمت اللہ خان صاحب جو ہے نا وہ مہر رہے، لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے ڈیلیور کیا امانت اور دیانت کے ساتھ الحمدللہ۔ اسی معاشرے میں سے جماعت اسلامی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں 1000 کے لگ بھگ ہمارے MP سینیٹر اور کونسلر وغیرہ رہے ہیں، مہر رہے ہیں، لیکن کسی ایک کے اوپر آپ جو ہے نا دبا نہیں دیکھیں گے۔ یہ بتائیں شرازی صاحب کہ جس طرح اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نعمت اللہ صاحب کراچی میں ہوں یا دیگر جگہوں پہ آپ کے لوگ ہوں، آپ کے مختلف ادارے ہیں جو قوم کی خدمت میں ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں، لیکن آخرکار پنجاب جو ہے، پنجاب بیلٹ میں تحریک یہ جو آپ کی جماعت ہے، تحریک ہے، اس کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ یا آپ سمجھانے میں ناکام ہے یا عوام سمجھنے میں ناکام ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن دونوں طرف کی بات ہے، ہم سمجھانے میں بھی پوری طرح ابھی کامیاب نہیں ہو سکے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قوم کو سمجھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے نا اسلام JUI ہے، تحریک لبیک ہے، وہ بھی دینی پارٹیاں ہیں، ایک طرف جماعت اسلامی مسلک سے بالا ہو کے، قومیت سے بالا ہو کے اور تمام چیزوں سے بالا ہو کے ایک جو ہے نا نظریہ پیش کر رہی ہے۔ لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا ویسے مولوی ہیں اور دینی جماعتیں اور یہ سارے جو ہے نا ایک یعنی اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری تحریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک ہے، نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی الحمدللہ بعض پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پر ہمیشہ ہمیں کامیابی ملتی رہی ہے۔ لہیا میں اسد گجر صاحب جیتتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی دوسرے نمبر پر بہاولپور میں ہمارے ہمیشہ جو ہے نا ڈاکٹر وسیم صاحب جیتے رہے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ میں ڈیلیور کیا ہے۔ خاص طور پر جو ہے نا یعنی قرآن کو یعنی تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے لیے جو انہوں نے ورک کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا اس پہ، اور مرنے سے فوت ہونے سے پہلے جو ہے نا۔ شرازی صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ مذہب کاٹ کھیلتی ہے۔ آیا کہ اگر آپ مذہب کاٹ کھیلتے ہیں تو اس سے نکل کر اگر جماعت اسلامی جس طرح مختلف آپ کے ادارے ہیں پاکستان میں جو خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی، اگر ان اداروں کے ذریعے آپ عوام میں جائیں، اپنے منشور لے کے جائیں، تو کیا لوگوں کے مطابق وہ طریقہ درست ہے یا یہ جو الزام ہے، یہ جو لوگوں کی سوچ ہے، یہ درست ہے؟ دیکھیں مذہب کارڈ تو ساری سیاسی پارٹیوں نے یوز کیا ہے، ہم تو ہیں ہی جو ہے نا اللہ کے دین کے مبلغ ہیں۔
مذہب کارڈ نہیں یوز کر رہے ہیں. ہم اسی تحریک میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں انہوں نے شراب کو حرام کر دیا, سود کو حرام کر دیا اور آئلی نظام بنایا, اللہ کے دین کو مکمل طور پر غالب کیا. اس کے بعد ہمارے 4 خلفائے راشدین اور 5ویں بھی خلیفہ راشد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, 6 مہینے ان کی خلافت رہی. تو یہ 5 خلفائے راشدین ہیں, انہوں نے حکومت چلا کے دکھائی ہے. یہ کوئی مذہب کارڈ نہیں. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ مذہب کارڈ کھیل رہے تھے؟ نہیں کہہ سکتے ہم. یہ اللہ کا دین اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں غالب کرنا, یہ قرآن اور سنت کا منشا ہے. یہ بتائیں شہرازی صاحب کہ جماعت اسلامی کا کہیں نہ کہیں وفاق میں ایک بڑا کردار رہا ہے. تو موجودہ وقت میں, کیونکہ پہلے آپ پاکستان تحریک انصاف کے بھی اتحادی رہے ہیں, تو موجودہ وقت میں جماعت اسلامی کا اس طرح سے ایک رول سامنے نہیں آیا, نہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اس کی کیا وجہ؟ لیکن 70 کے بعد جو ہمارا الیکشن ہے, ہم نے اتحادی سیاست کھیلی ہے. کبھی بائیکاٹ کیا, کبھی اتحاد کے ساتھ چلے گئے, قومی اتحاد میں گئے, IGI میں چلے گئے, PIF میں چلے گئے, اسلامک فرنٹ میں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا بائیکاٹ کر لیے. پھر اس کے بعد جو ہے نا مجلس عمل بن گئی. ہم نے تمام پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر کے دیکھا جو ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف ہم اللہ کے دین کو ہم غالب کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے اندر یہ داعیہ ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے, شراب کو حرام کریں گے, سود کو ختم کریں گے, یہ کام کریں گے. لیکن جس وقت برسر اقتدار آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دستور کا بلندر کیا چیز ہے, اس کو سائڈ پہ رکھو. تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے اور ان کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یہی کام تمام اتحادوں میں ہم نے دیکھ لیا. اس لیے جماعت کی اس پچھلے 2018 کے الیکشن کے بعد مرکزی مجلس شورا نے پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کا کنسنسس ڈیولپ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب آئندہ جماعت اسلامی اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے اوپر, اپنی پالیسی کے اوپر, اپنے نظریے کے اوپر الیکشن لڑے گی. شہرازی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان بنتے ہی, جب پاکستان بنا تو مولانا ابوالکلام آزاد جیسے ایک جید علماء عالم نے اس کی مخالفت بھی کی اور مختلف اعتراضات اٹھائے, وہ بھی آپ کے سامنے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کیا پاکستان ایک واقعی آزاد خود مختار ملک ہے؟ دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی. جن جن لوگوں نے اس میں کوشش کی, حصہ ڈالا, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. جن لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آنے میں قربانیاں دی, ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے, ان کے درجات کو بلند کرے. ہم ایک جسمانی لحاظ سے آزاد تو ہوئے, لیکن ہم نظریاتی لحاظ سے آج بھی ایک غلام قوم ہیں. آج ہم مغرب کے غلام ہیں. آج ہم جو ہے نا مختلف طاقتور قوتوں کے غلام ہیں. ابھی تک ہمیں آزادی اس لحاظ سے نہیں ملی ہے. اگر ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اللہ کا دین غالب ہوگا, لیکن نہیں ہے اللہ کا دین غالب. اچھا شہرازی صاحب یہ بات ہے, آپ کی بات کاٹ کے آگے بڑھوں گا. آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف, اور ایک وہ کہتا ہے کہ ایک یہودی ایجنڈا ہے. جس طرح پہلے کچھ لوگ اس نعرے پہ آئے, اب خان صاحب اس پالیسی کو لے کے, اس کارڈ کو لے کے کھیل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو انہوں نے کارڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ کارڈ کھیل رہے ہیں. اگر اس میں حقیقت ہے تو یہ تو ہماری جماعت اسلامی کی پالیسی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ منور حسن صاحب کی ساری 5 سالہ جدوجہد گو امریکہ گو کی تھی. اب اگر ان کو موقع ملا ہے اور کوئی چیز ان کے ہاتھ آئی ہے اس طرح سے, اور انہوں نے قوم کو بیدار کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. قوم بیدار ہے. قوم ویسے بھی امریکہ کے خلاف ہے. امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا ہے, پاکستانی فوج کو دھوکہ دیا ہے, ہماری جنگوں میں ہمیں دھوکہ دیا ہے. ہماری جو ہے نا جو معاشی پالیسی ہے اس میں وہ ہمیں دبا کے رکھنا چاہ رہا ہے. یہ غلط کوئی نظریہ ہے کہ جی IMF ہماری مدد کر رہا ہے. کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. وہ سود کے چنگل میں ہمیں پھنساتا چلا جا رہا ہے, اور ہم جو ہے نا اپنے بجٹ کا میکسیمم حصہ ان کو سود میں دے رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے نا اگر عمران خان کہتا ہے میں مدینہ کی ریاست بناتا ہوں, کوئی بھی آئے مدینہ کی ریاست کی طرف ایک قدم اٹھائے, ہمیں بہت خوشی ہے. آئے وہ کرے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہی جو ہے نا صرف یہ کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں پس منظر کچھ اور ہوتا ہے. پس منظر میں جو ہے نا کل کو ان لوگوں نے جو 3 ساڑھے 3 سال حکومت کی ہے, اس میں بہت سارے قوانین ایسے بنائے جو اسلام کے خلاف ہیں, جو ہماری فیملی جو ہے نا ازم کے خلاف ہے, جو ہمارا فیملی جو رول ہے اور دستور ہے, جو فیملی کا نظام ہے, اس کے خلاف ہے. تو ہم کیسے جو ہے نا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں اگر عمران دوبارہ آ جائے, آئے کام کرے, لیکن اس کے پس منظر میں اگر کوئی چیزیں ہیں کہ وہ کل کو جو ہے نا ہمارے دستور کو اڑا دے, تو ہم اس بات کو نہیں تسلیم کریں.
شرازی صاحب، جس طرح سے میں نے پہلے کہا اور آپ نے کہا کہ آپ کے معقول کارڈ کھیل رہے ہیں، ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنرل ہے حمید گل صاحب مرحوم، وہ ہمیشہ اسٹیجوں پہ للکارتے تھے اور کہتے تھے کہ میں جو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکا اس کی وجہ امریکہ تھا، اور وہ امریکہ کے خلاف شروع سے ان کی پالیسی کے خلاف، کسی بھی ملک کے خلاف تو کوئی نہیں ہوتا، اس کی پالیسی کے خلاف بات کی جاتی ہے، امریکہ کی پالیسی کے خلاف یا دیگر ایجنڈے جو غیر ممالک سے آتے ہیں ان کے خلاف جو سر پیکار تھے وہ حمید گل صاحب بھی تھے۔ آخر کار قوم کو حمید گل کی کوئی سمجھ نہیں آئی، قاضی حسین احمد کی سمجھ نہیں آئی، دیگر لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، آخر آپ کہتے ہیں کہ قوم بیدار ہو چکی ہے۔ عمران خان صرف اقتدار کے لیے بیدار ہوئی ہے یا واقعہ حقیقی معلوم ہے ملک پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے اور ریاست مدینہ بننے کے لیے بیدار ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہماری قوم کے خمیر میں جو ہے نا امریکہ کی نفرت ہے، اس بات کو تو آپ سمجھیں، اور یہ بات امریکہ بھی سمجھ ہے کہ ہماری قوم کی خمیر میں جو ہے نا امریکہ کی نفرت اس لیے ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ جو وعدہ کرتے اس کو پورا نہیں کرتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ الہی تھے جو ہے نا ان کے اس افغانستان کے معاملے میں، وہ ہمارے لوگوں کو قتل کروا کے چلا گیا، ہماری جو ہے نا یہاں پہ معیشت تباہ و برباد ہو گئی، تو وہ ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا ساری قوم امریکہ کے خلاف ہے، اور ہم بھی خلاف ہیں، ان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، امریکن قوم کے خلاف نہیں ہیں، ہم امریکن پالیسیوں کے خلاف ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں، وہ آگے جو ہے نا یعنی جو وعدہ کرتے ہیں وہ اچھا، اسی طریقے سے ان کی پالیسیوں کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ مثلا ابھی ہماری جو ہے اسٹیٹ بینک کو جو ہے نا انہوں نے اپنے چنگل میں لے لیا، ہم اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو یہ کس نے دیا ہے، کس نے قانون سازی کی ہے؟ عمران خان نے قانون سازی کی۔ ان کی بہت ساری پالیسیاں اچھی تھیں، ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے، مثلا انہوں نے صحت کارڈ دیا ہے لوگوں کو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا لوگوں کو ریلیف دیا ہے، وہ لوگوں کے کچن کے لیے کام کرتا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو اس وقت غربت سے مر رہے ہیں، اس وقت قوم کو جو ہے نا جو غربت کی لائن سے نیچے چلی گئی ہے ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب چاہے وہ نواز شریف کرے، شہباز شریف کرے یا عمران خان کرے، ہم تو کہہ رہے ہیں تینوں ایک جیسے ہیں، آخر میں جا کے پالیسی کے لحاظ سے تینوں ایک ہو جاتے ہیں، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ صحیح۔ شرازی صاحب، مسئلہ ہے کشمیر ایک درینہ مسئلہ ہے، اور ابھی جو یاسین ملک صاحب ہیں تار جیل کے اندر، وہ بھی کافی دنوں سے بھوک ہڑتال پہ ہیں۔ آج دیگر ایشو پہ عمران خان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی، دیگر سیاسی قائدین کی جاری ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ریاست جموں کشمیر کا حل کیسے ممکن ہے، اور یاسین ملک کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، ہندو بنیان جو ہے نا وہ ڈنڈے کے زور پہ سیدھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے نہیں۔ وہ پہلے جو ہے نا نیگوشیٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، انہوں نے جو ہے نا کشمیر کو اپنے اس میں حصار میں لیا ہوا ہے، اور وہاں کتنے سالوں سے کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں لوگ جو ہے نا پریشان حال ہیں۔ ہم سید علی گیلانی صاحب، میر باعث صاحب اور اسی طرح یاسین ملک صاحب، جتنے بھی لوگ وہاں قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں سے آج کشمیر کا جہاد زندہ ہے۔ ہم ان کی کوئی مدد کریں یا نہ کریں، لیکن اندر سے کشمیر کا جہاد زندہ ہے، کشمیری زندہ ہے۔ وہ پاکستان کی سرزمین کو مقدس سرزمین سمجھتے ہیں۔ وہ یہاں پہ جب آتا ہے کوئی کشمیری، وہ سجدہ کرتا ہے سب سے پہلے کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، حالانکہ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان جو ہے نا اس کے کھیت کھلیان جو ہے نا چل رہے ہیں۔ آج اگر وہ کشمیر جو ہے نا اس کے قبضے میں چلا جائے، انڈیا کے قبضے میں چلا جائے، یہ آپ کو سارا پنجاب ویرانہ آپ کو نظر آئے گا، بنجر نظر آئے گا۔ اس لیے کشمیر ہماری معاشی ضرورت ہے، شہرگ ہے، ان کی محبت، ہماری محبت، اس لیے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے حکمران مصالحت کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ مصالحت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں، اخلاقی بھی کریں، مالی بھی کریں، ہر لحاظ سے کریں، مجاہدین کے لحاظ سے بھی کریں۔ کشمیر جب تک آپ اندر سے ان کو کشمیریوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں شہزاد صاحب، میرا آخری کوشچن آپ کی جانب بڑھوں گا کہ پاکستان آخرکار ایک آزاد اور ایک آزاد خارجہ پالیسی والا ملک کیسے بن سکتا ہے، اور اس میں جو اسلامی نظام ہے کیونکہ یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے، تو آخرکار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ریاست مدینہ بنے گا؟ دیکھیے، اسلام ہمیں خارجہ پالیسی دیتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی تھی، خلفائے راشدین کی تھی۔ ہم تمام جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، لیکن جھک کے نہیں رہیں گے۔ ہم اپنی پالیسی لے کے چلیں گے، اسلام کے نظریے کے مطابق چلیں گے، اپنا معاشی نظام اس کے مطابق چلائیں گے، اپنا سیاسی نظام چلائیں گے، اپنا انٹرنل ہمارا خاندانی نظام ہے اس کو چلائیں گے۔ کوئی آ کے ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کوئی غلام قوم ہے، نہیں ہے غلام۔ آپ جائیں امریکہ میں اپنے نظریے کے مطابق چلیں، ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، یہ خارجہ پالیسی ہوگی۔
ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کریں گے، جس نے مسلمان ہوگا ہونا ہوگا ہو جائے گا. باقی تمام مغربی ممالک یا جو بھی جو ہے نا سیکولر ممالک ہیں، ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. ہم ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر جیسے ہمارے سفارت خانے بنے ہوئے ہیں ان سفارت خانوں کو چلائیں گے. یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کٹ کے دنیا سے کٹ کے رہیں گے، کٹ کے نہیں رہیں گے، لیکن اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر رہیں گے. بہت بہت شکریہ سید عارف شرازی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.